جب محلک وائرسز میں امراض میں فرنٹ سولجرز آج ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سراپا احتجاج ہے. یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ورکرز ہیں جن کے مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر یہ سراپا احتجاج ہے. کئی روز گزر چکے ہیں, ماہ ہونے کو ہے, اس کے باوجود بھی کسی کے کانوں پر کوئی جو تک نہیں رینگی ہے. احتجاجی مظاہرے ہوئے, دھرنے دیے گئے, لیکن خاطر خواہ حکومت سندھ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے, جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی پریس کلب کے باہر آج بھی سراپا احتجاج ہے. ان کے کیا کیا مطالبات ہیں, کس سلسلے میں یہ یہاں پر براجمان ہے, آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا احتجاج ہے مسلسل کئی روز سے جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے. تو ہمارا ہیلتھ رسک الاؤنس کے حوالے سے ہمارے مطالبات ہیں, ٹائم سکیل کے حوالے سے, سروس اسٹرکچر کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جائز اور آئینی ہمارے مطالبات ہیں اور ان کو جو ہے پورا ہونا چاہیے اور ان کو پورا کرنا چاہیے حکومت کو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ پیرامیڈیکل جو کبھی ہمارے فرنٹ لائن سولجر ہوا کرتے تھے, آج روڈوں پر آپ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں. اور یہ حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بالکل ان کو جاری کرنا چاہیے. ہمارے ہیلتھ رسک الاؤنس کو جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, جب تک حکومت اس بات کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی, ہیلتھ رسک الاؤنس کو جو ہے وہ بحال نہیں کرتی ہے, تو جی ایچ اے کی قیادت میں ہمارا یہ جو احتجاج ہے جاری و ساری ہے. اور جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. ہمارے سارے پیرامیڈیکل ڈاکٹر نرسز جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو ہمارا احتجاج جو ہے بالکل جاری و ساری ہے, اور جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہیں پر جو ہے نا اپنا دھرنے کو جاری رکھیں گے. دیکھیں, ہمیں آج 29 دن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا مطالبات ابھی تک منظور نہیں ہوا. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگوں کی نہ کوئی تنخواہ اتنی ہے کہ ہم اپنا گزارا کر سکیں. ہمارے جو وارڈ سرون ہیں ان کی تنخواہ تقریباً 17,000 ہے. اب ان کا ایک دم اناؤنس اتنا بھاری ہے, یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں تو اس کا گھر کا گزارا کس طریقے سے چلے گا. ایک طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان آپ کو دیں گے, دوسری طرف سرکاری ملازم سے روٹی کپڑا اور مکان چھین لیتے ہیں. اگر کوئی ایک ہمارا ملازم گیٹ کا 4تھے گریڈ کا بھی ملازم ہے اور وہ کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہے تو اس کا 8,000 روپے کرایہ بنتا ہے ایک کمرے کا کمرہ. اس کے بعد بجلی گیس ہے, اس کے بچوں کی پڑھائی ہے. اسی لیے آج ہم سراپا احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں. اپنے گھر کو آگ لگا کہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور میں حیدرآباد سے یہاں پر آیا ہوں. پچھلے سندھ سے آئے ہوئے, کراچی کے بھی لوگ ہیں یہاں پر, کافی لوگ موجود ہیں یہاں پر. آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی لوگ روزانہ دھرنے میں اسی طریقے سے آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جا رہے ہیں. لوگ ظاہر سی بات ہے اپنے کام کا چھوڑ کر آ رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے کام کر آ رہے ہیں. تو جن لوگوں کی ڈیوٹیز ایمرجنسی میں لگائی گئی ہیں, جن اسٹاف نرسز وغیرہ کی, وہ لوگ اپنی ایمرجنسی ڈیوٹیز پوری کرنے کے بعد یہاں آ رہے ہیں. کافی ساری ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ہمارے جو ہیلتھ ورکر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جی, کافی ساروں کو گرفتار کیا گیا تھا اور الحمدللہ سب کو رہا بھی کر دیا گیا ہے. ہاں, تشدد ہوا ہے, لیکن یہ کہ گھبرانے والی کوئی ان لوگوں کی بات ہے نہیں کہ ہم لوگ ڈر جائیں گے یا گھبرا کر یہاں سے چلے جائیں گے. جو ہے نا وہ ہمارے رسک الاؤنس ہے. رسک الاؤنس ہمارا جب تک بحال نہیں کریں گے یہ اسی طرح ہمارا دھرنا جاری رہے گا. اور سروس ایکسٹریچر ہے, یوٹیلیٹی الاؤنس ہے, یہ ہمارے جو ہے نا یہ بحال کیے جائیں ہمارے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس چیز سے ہم بھی بہت دو چار ہوئے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے, ہم بھی یہاں پرسکون نہیں ہیں. ہمارے پیچھے بچے ہیں, ہمارے پیچھے گھر ہیں, ہم بھی پرسکون نہیں ہیں. ہمارے مطالبات مان لیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہمیں اس چیز کی فکر ہے, کیونکہ دیکھیں اتنی ہماری جو ہے نا سیلری اتنی نہیں ہے جس ہمارے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ہمارے جو ہے نا بچے مشکل کرائے کے گھر ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مہنگائی اس قدر آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آپ خود دیکھیں کہ جو ہے نا ہماری اتنی کم سیلری میں بالکل گزارا نہیں ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رسک الاؤنس ہماری سیلریوں میں ضم کیا جائے. انہیں خود کو بھی تو سوچنا چاہیے, اتنی پریشانی ہے, ہم بھی تو پریشان ہو رہے ہیں نا, یہاں بیٹھے ہیں اپنے حق کے لیے. ہمارے لیے بھی تو یہ لوگ سوچیں نا, ہم بھی ان کے لیے سوچ لیں گے. ظاہر جو تالے لگے ہیں, او پی ڈیز بند ہیں, وہ کھل جائیں گی, اوپن ہو جائیں گی. لیکن یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں احساس ہو رہا؟ یہ جو بیٹھے ہیں
ان کی آنکھیں اب کھلنی چاہیے نا. اتنی پریشانی ہو رہی ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہمارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں. ہم بھی روز آنا آ رہے ہیں, روز ڈیلی ہم لوگ یہاں احتجاج کر رہے ہیں. لوگ سندھ سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. ان کو بھی تو تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. جی بالکل, گرینڈ ہیلتھ الائنس کے کیا کیا مطالبات رہے ہیں یہ تو آپ نے انہی کی زبانی یقینی طور پر سن لیے ہیں. ان کا واضح طور پر یہ کہنا رہا ہے کہ جب تک کہ حکومت سندھ ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی, ان کا رکس الاؤنس بحال نہیں کرتی, ٹائم اسکیل میں اضافہ نہیں کرتی, اس وقت تک یہ اپنا احتجاجی دھرنا ختم نہیں کریں گے. کیمرہ مین قاسم صدیقی کے ساتھ احمد اسحاق, 24/7 کراچی نیوز.